الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. أما بعد، حضرات محترم، سامعین مکرم، آج جو آپ کے سامنے موضوع لے کر آئے ہیں وہ استغفار سے متعلق ہے، اور قرآن کی یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: اے پیارے پیغمبر، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، قل یا عبادی، قل یا محمد، یا عبادی، اے میرے بندو۔ اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا اپنے بندوں سے اور بڑے پیار کے ساتھ کہ اے میرے بندو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے پر بہت ظلم کیے ہیں، اسراف کیا ہے، گناہ کیے ہیں، کوئی بھی گناہ نہیں چھوڑا، ہر قسم کے گناہ کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ شیطان آ کر کہتا ہے نہیں، تم تو بہت بڑے پاپی ہو، بہت بڑے ظالم ہو، تم کو اللہ نہیں معاف کرے گا۔ شیطان آ کے یہ کہتا ہے، تم کس منہ سے اب اللہ کے پاس جاؤ گے؟ نہ، اللہ رب العالمین یہاں آپ کو امید دلاتے ہیں کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو، جتنے بھی گناہ ہیں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، سب کو معاف کرنے پر قادر ہے، سب کو معاف کر دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ تو ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، ماں سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، سارے گناہ۔ اگر شرک کیا ہے بندے نے، شرک بھی کیا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ اللہ کے رسول، میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، اشترط یا رسول اللہ، قال تشترط بماذا، تم کیا شرط لگاتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول، اسرفت علی نفسی، بہت گناہ کیے ہیں اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ شرک بھی کیے ہیں، بتوں کو پوجا بھی ہے، قتل بھی کیے ہیں، بہت سارے اور بھی غلط کام کیے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف کر دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما علمت یا عمر الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے کی وجہ سے، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسلام پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ والحج یہدم ما کان قبلہ، حج المبرور، جو انسان حج کرتا ہے حلال پیسے سے اور نبی کے طریقے پہ حج کرتا ہے، اس کی وجہ سے بھی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہے، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ تو جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه،
ایسا لوٹتا ہے حاجی جو حج میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، فسق و فجور نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، لڑائی جھگڑے نہیں کرتا، اچھی طرح حج کرتا ہے حلال پیسے سے. جب وہ حج سے لوٹتا ہے ایسا ہے جیسے آج ہی بچہ پیدا ہوا ہے نا. جو بچہ آج پیدا ہوا ہے، بورن ہوا ہے، کیا اس بچے پر کوئی گناہ ہے؟ جس طرح اس بچے پر کوئی گناہ نہیں، اس حاجی پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اور بھائیو اللہ نے ایک جگہ اور فرمایا نبی عبادی، میرے بندوں سے کہہ دیجئے. اللہ تعالیٰ عبادی کہہ رہا ہے، ادھر بھی عبادی سورہ زمر میں، اور یہ سورہ حجر یہاں بھی نبی عبادی، میرے بندوں سے کہہ دیجئے انی انا الغفور الرحیم، میں ہی ہوں جو غفور ہوں اور بہت مہربان ہوں. تو آگے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اور پھر فرماتا ہے وانیبوا الی ربکم، رجوع کرو الی ربکم، اپنے رب کی طرف، واسلموا لہ، اور اس کے مطیع فرما بردار بن جاؤ، اس کی بات ماننے والے بن جاؤ، اس کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ. میرے بندو اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے، عذاب کے آنے سے پہلے یا تمہاری موت کے آنے سے پہلے، عذاب کے آنے سے پہلے توبہ کر لو، رجوع کر لو، میری بات کو مان لو. اللہ اکبر. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. پھر عذاب اگر آ جائے گا نا تو پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. اس سے پہلے توبہ کر لو. سود کو چھوڑ دو، زنا کو چھوڑ دو، بدکاری کو چھوڑ دو، سود اور دیگر اور شرک اور بدعات کو اور جو غلط کام ہے ان سب کو چھوڑ دو، ظلم کو چھوڑ دو، ناجائز حرام جو کھانا ہم کھا رہے ہیں، حرام جو ناجائز پیسے لوگوں کے لیے ہوئے ہیں واپس نہیں کرتے ہیں یا ان کے حق ادا نہیں کرتے ہیں، اس سے ابھی بھی باز آ جاؤ اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے. بہت زور سے ایکسیڈنٹ ہوا، مر گئے، اوپر چھت سے گر گئے، مر گئے، سیلاب آیا، ڈوب گئے، گھر میں آگ لگ گئی، سو رہے تھے، ٹیلی فون کا چارج خراب ہوا یا کوئی اور چیز خراب ہوئی، ایگزاسٹ فین خراب ہوا، گھر کو آگ لگ گئی، مر گئے. من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون. یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اس سے پہلے توبہ کر لیجئے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑی پیاری آیت ہے، وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. کہ جو شخص بھی کوئی برا کام کرتا ہے یا اپنے اوپر ظلم کرتا ہے پھر فوراً بخشش طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتا ہے. یعنی سچی توبہ کرتا ہے، سچی توبہ. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. اللہ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ اے ایمان والو سچی توبہ کرو، پکی ایسی توبہ کہ جس میں یہ شک نہ ہو کہ میں پھر کروں گا، ارادہ نہ ہو. توبہ کے لیے بھائیو شروط ہیں کہ اقلاع عن الذنب، اس ذنب گناہ کو چھوڑ دیں، اور عدم رجوع کہ آئندہ نہیں کریں گے، اور خالص توبہ اللہ سے کریں. اور اگر چوتھی شرط یہ بیان کی ہے، الشرط الرابع، کہ اگر حقوق العباد ہیں، کسی بندے کے کوئی حق لیا ہوا ہے تو اس کو واپس کر دیں. تو اللہ تعالیٰ کو کیا پتہ، جب ایسی توبہ کرتا ہے سچی توبہ نا،
حق ادا کر دیا، ظلم کیا تھا بندے سے معافی مانگ لی، جس بندے پہ ظلم کیا تھا صلح صفائی کر لی، اللہ کا حق تھا اللہ سے معافی مانگا، تو کیا ہوتا ہے؟ دل میں اطمینان ملتا ہے، اس کو یقین آ جاتا ہے کہ ہاں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو معاف کر رہا ہے۔ یجد اللہ غفور الرحیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، قال اللہ تبارک و تعالی یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی۔ یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں، حدیث قدسی جی الفاظ رسول اللہ کے ہوتے ہیں لیکن معانی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ قرآن پاک ہے، یہ قرآن پاک اس میں الفاظ بھی اللہ کی طرف سے تو اس میں معانی بھی اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے، لیکن حدیث قدسی الفاظ رسول اللہ کے لیکن معنی مطلب اللہ کی طرف سے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، وہ قرآن نہیں ہے، حدیث پاک میں شمار ہوتا ہے اس کا لیکن وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے انک ما دعوتنی ورجوتنی، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امیدیں لگائے گا تو میں تیرے گناہ کو معاف کرتا رہوں گا، جو بھی تیرے گناہ ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں، لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کتنے بڑے گناہ ہیں، میں سب معاف کر دوں گا۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے، بہت اوپر تک چلے جائیں، ثم استغفرتنی، پھر تو مجھ سے معافی مانگے، استغفار کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ کرتا ہے، ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، میرے بندے تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے انک لو اتیتنی بقراب خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، میرے بندے اگر تم مجھ سے ملاقات کرتا ہے اس حالت میں کہ زمین گناہوں سے بھر گئی ہے، تیرے گناہوں سے، اے میرے بندے تیرے گناہوں سے زمین بھر گئی ہے، اس حالت میں تو میرے پاس آتا ہے مرنے کے بعد، پھر تو مجھ سے ملتا ہے، لا تشرک بی شیئا، کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ بھائیو یہ اللہ رب العالمین توحید کی برکات بیان کر رہا ہے اور شرک کی نحوست بیان کر رہا ہے۔ شرک کے اندر بڑی نحوست ہے، کتنے بھی عمل کر لیں اگر اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے تو سارے عمل، سارے حج، ساری زکاتیں، ساری نمازیں، سارا قرآن کا پڑھنا سب بیکار ہے، صرف میرا نہیں اور آپ کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اعلان کر دیجئے، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے پیارے پیغمبر اگر آپ نے بھی لَئِنْ أَشْرَكْتَ، آپ نے بھی شرک کیا، یہ شرک کرنا اتنا منحوس کام ہے، پیارے پیغمبر کو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے حج، آپ کی نمازیں، آپ کی دعوت و تبلیغ، آپ کا قرآن پڑھنا، آپ کا یہ ساری محنت کرنا سب بیکار چلا جائے گا شرک کی وجہ سے۔ جب رسول اللہ کے اعمال اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے، اگر یقین نہیں آیا تو اٹھائیے سورہ زمر آخری صفحے سے پہلے والا دیکھیے، یہ آیت ملے گی آپ کو، اور اب کے قرآن پہ ایمان لاؤ بھائیو، شرک سے توبہ کرو۔ شرک کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی اگر آپ بھی کریں گے تو آپ کے بھی ہم اعمال کو اکارت کر دیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ، ایک اللہ کو پکاریے اور اس کے شکر گزار بندے بن کے رہیے، شرک مت کیجیے۔
اگر شرک کر کے آئے تو سارے اعمال بیکار، میرے اور آپ کے چھوڑیے نبیوں کے بیکار۔ اللہ نے 18 پیغمبروں کا ذکر کیا سورہ انعام میں، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم، ان سے لے کر نوح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، زکریا کا ذکر، عیسیٰ علیہ السلام، سب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے 18 پیغمبر، یہ اتنے اولو العزم پیغمبر ہیں، اگر یہ بھی شرک کرتے ان کے اعمال بھی سب بیکار چلے جاتے۔ اس کے مقابلے میں اگر توحید ہے، بندے نے بہت گناہ کیے ہیں، زمین بھر گئی ہے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرکو بی شیئا، پھر تو اس حالت میں ملتا کہ میرے ساتھ شرک نہیں کیا تھا، گناہ بہت کیے تھے لیکن شرک نہیں کیا تھا، یہ نہیں کہا تھا یا فلاں مدد، یا فلاں مدد نہیں کہا تھا، یا اللہ مدد، یا اللہ، نماز پڑھتا تھا، گناہ ہو گئے ہیں تجھ سے، تو میرے بندے لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جتنے تم گناہ لے کر آئے ہو زمین بھر کر، جتنے تم گناہ لے کر اتنی ہی نیکیاں لے کے تم سے ملوں گا۔ اللہ اکبر۔ کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کو؟ آئیے کہ نہیں آئی بھائیو؟ تو یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اگر آپ شرک نہیں کریں گے اور گناہ کرتے رہے، زمین بھر گئے ہیں گناہوں سے، اللہ تعالیٰ اتنے ہی آپ سے نیکیاں لے کر ملیں گے اور آپ کو معاف کر دیں گے۔ اور بھائیو، صرف اللہ کو پکارتے رہیے۔ آپ دیکھیے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے نا، پھنس گئے تھے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، بہت بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ اپنی قوم سے گئے تھے، اللہ نے نہیں کہا تھا کہ تم ابھی اعلان کرو کہ عذاب آئے گا، انہوں نے جذبات میں آ کے، غصے میں آ کے اللہ کے وحی سے پہلے اعلان کر دیا اپنی قوم میں کہ عذاب آئے گا۔ اب عذاب جب ٹائم ہوا نہیں آیا تو آپ بھاگے ادھر سے، کشتی میں بیٹھے، کشتی والوں کو یعنی جب کشتی کہیں پھنس گئی تو انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے اس کشتی پہ کوئی غلام ایسا سوار ہے جو بغیر آقا کی اجازت کے آیا ہے، بھاگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اپنے دل میں ہی تو ہوں، میں ہی اپنے آقا کی اجازت کے بغیر اپنے وہاں سے چل پڑا ہوں اپنی قوم سے۔ کہا مجھے پھینک دو، کہا آپ اتنے نیک صالح آدمی ہیں، اب تو آپ کو نہیں پھینکیں گے، قرآ ڈالو، قرآ ڈالا گیا ہے، تو اس میں آپ ہی کا نام نکلا، 1-2 قرے ہوئے، آخر کار آپ کو پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا، بہت بڑی مچھلی کو انہوں نے نگل لیا، کھا کے یعنی کہ اپنے اندر نگل لیا، سالم، کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، اندر چلے گئے اور وہاں جا کر اللہ کو یاد کیا، اللہ کو یاد کیا۔ بھائیو، اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور اللہ فرماتے ہیں فلولا انه كان من المسبحین للبث في بطنه الى يوم يبعثون، یونس علیہ السلام اگر میرا ذکر نہ کرتے، مجھے یاد نہ کرتے تو قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مچھلی کیا عمر ہوگی کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کو رکھتا، پیٹ میں رہتے۔ قرآن پاک ہے بھائیو، تو آپ نے وہاں پر کیا کہا؟ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، اللہ کو پکارا، لا الہ الا، سب سے پہلے توحید کا اقرار کیا، اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی نہیں جس کی عبادت کی جائے، جس کو پوجا جائے، الہ حق تو ہی ہے۔ توحید کا اعلان کیا، توحید میں برکت ہے، توحید اپنا لو بھائیو، ہر مشکل دور ہو جائے گی، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، صرف ایک اللہ کو پکارو۔ انہوں نے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ میں ظالمین میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، غم، اللہ تعالیٰ نے ان کو غم سے، مشکل سے نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرما رہے اسی طرح ہم مومنین بھی، جو بھی پکارے گا، آپ اور میں پکاریں، اسی طرح اللہ کو توحید کے ساتھ پکاریں، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، اس کو اس مشکل سے نجات دے گا۔
اور بھائیو، میں نے آپ کے سامنے جو شروع میں حدیث پڑھی وہ مسلم شریف کی روایت ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے. ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں رسول اللہ سے، رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں. فیما روى عن اللہ تبارک و تعالی انہ قال یا عبادی. غور سے سنیے، زبردست حدیث ہے یہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کو حرام کر دیا کہ میں ظلم کروں. اللہ تعالیٰ اپنے اوپر حرام کر رہا ہے، خود قانون بنا لیا کہ میں نہیں کسی پہ ظلم کروں گا، اور اس ظلم کو تمہارے اوپر بھی حرام کیا ہے. فلا تظالموا، ایک دوسرے پہ ظلم مت کرو، زیادتی مت کرو، ناجائز مت کرو، بیوی پہ ظلم مت کرو، بچوں پہ ظلم مت کرو، ماں باپ پہ ظلم مت کرو، پڑوسیوں پہ ظلم مت کرو، اپنے یہاں کام کرنے والے پہ ظلم مت کرو، دوست احباب کے ساتھ ظلم مت کرو. وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر ایک کا اس کا حق ادا کرو، ظلم مت کرو. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو بھی شر کرو گے ذرہ برابر بھی ہو اس کو دیکھ لو گے قیامت کے دن. ظلم مت کرو، میں نے حرام کیا ہے. تمہارے درمیان بھی اللہ تعالیٰ اس ظلم کو حرام کرتا ہے. الا لعنت اللہ علی الظالمین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ظالم لوگ ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم. شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم. اس کے بعد چھوٹے اور جو اس سے کم ہیں. ظلم کر رہے ہیں دوسروں پہ، ایک دوسرے کے ظلم کر رہے ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ فرمایا ظالم پر لعنت ہے. قرآن پاک پہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. الا انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. پھر اللہ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم ضال الا من ہدیت. تم سب گمراہ ہو، تم سب گمراہ ہو مگر جس کو میں ہدایت دے دوں. مجھ سے ہدایت طلب کرو. فاستہدونی اہدکم، میں تم کو ہدایت دوں گا. کیا کہتے ہو؟ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا کریں اور کہا کریں کیا بڑے رغبت کے ساتھ، اہدینا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا. ہدایت مانگے اللہ تعالیٰ سے. پھر فرمایا اے میرے بندو، کلکم جائعون الا من اطعمتہ. تم سب بھوکے ہو جس کو میں کھانا کھلا دوں. مجھ سے کھانا مانگو. تم سب ننگے ہو مگر جس کو میں کپڑا پہنا دوں. مجھ سے کپڑا مانگو. پھر کہا یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار. تم سب دن رات گناہ کرتے ہو، دن رات گناہ کرتے ہو. وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، میں تمہارے سارے گناہ کو معاف کرتا ہوں. مجھ سے بخشش طلب کرو. اغفر لکم، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. عظیم حدیث ہے، حدیث قدسی. اے میرے بندو دیکھو، تم سب مل کر مجھے نقصان پہنچانا چاہو، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری، مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے. ولن تبلغوا نفعی، مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے. کہ تم سب نیک بن جاؤ مجھے فائدہ ہوگا، مجھے کوئی فائدہ نہیں. اے میرے بندو، اگر تمہارے پچھلے، تمہارے اگلے، تمہارے انسان، تمہارے جن سب اگر ایک متقی آدمی کے دل کی طرح وہ سب متقی بن جائیں، جیسے کوئی بہت بڑا نیک صالح آدمی ہوتا ہے نا، اس کی طرح سب لوگ نیک بن جائے، تب بھی یاد رکھو میرے ملک میں ما زاد ملکی شیئن، میرا ملک میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی. اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے سب مل کر، تمہارے انس اور جن مل کر، فاسق و فاجر افجر قلب رجل واحد، فاجر و فاسق آدمی کے دل کی طرح سب بدکار ہو جائیں، ما نقص ذلک من ملکی، میرے ملک کو، میری بادشاہت کو کوئی نقصان سب مل کر بھی نہیں پہنچا سکتے. تم اپنے ہی نقصان کرو گے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں. اس کی سلطنت کو، اس کی بادشاہت کو، اس کی خدائی کو کوئی نقصان نہیں. اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے، تمہارے انس اور جن، اللہ کی رحمت کی دیکھیں، اندازہ کیجئے، سب یہ لوگ، پوری دنیا کے لوگ، اگلے پچھلے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ہیں ایک میدان میں جمع ہو جائیں. قاموا
فی سعید واحد فسأل، ہر آدمی مانگے، آپ مانگے، میں مانگوں، سب مانگے، اور میں ہر ایک کو اس کے مانگنے کے مطابق اس کو دیتا جاؤں۔ جو آپ کی خواہش آپ مانگ رہے ہیں، مجھے یہ دے دے، مجھے بادشاہت دے دے، مجھے سونا بھر کے زمین دے دے، زمین سونا بھر کے یہ دے دے، جو کچھ آپ مانگ رہے ہیں اللہ ہر ایک کو دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما نقص ذلک مما عندی، میرے پاس جو خزانوں میں ہے نا، سب کی آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے لوگوں کی خواہشات جو بھی وہ مانگتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں، میرے خزانے میں پھر بھی کچھ کمی نہیں آئے گی، مگر اتنی کہ جتنا کوئی آدمی سوئی کو سمندر میں ڈبوتا ہے پھر اس کو نکالتا ہے، کیا سوئی کے ڈبونے سے کوئی سمندر میں کمی ہوئی؟ بولو نا بھائی، ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ اسی طرح رب کے خزانے میں بھی تم سب کو دینے کے بعد بھی کچھ کمی نہیں ہوگی۔ اس سے مانگو، اس سے مانگو۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا اے میرے بندو، حقیقت بیان کر رہی ہے جو زندگی ہے، دیکھو انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، یہ اعمال ہیں میرے بندو، تمہارے اعمال کو میں شمار کر رہا ہوں، اچھے ہیں تو بھی کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون لکھے جا رہے ہیں، برے ہیں تو بھی لکھے جا رہے ہیں، سب۔ احصیھا لکم ثم اوفیکم ایہا، پھر تم کو پورا پورا اعمال کا بدلہ دوں گا، اچھے ہیں تو اچھا، برے ہیں تو برا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، پھر تم کو پتہ چلے گا۔ اس دن ہاتھ ملو گے، افسوس کرو گے کہ میں کوئی اچھے کام کر لیتا، میں توبہ کر لیتا، میں رجوع کر لیتا۔ ایک نیکی کے لیے بھاگے گا، ایک نیکی نہیں کوئی دینے کے لیے تیار ہوگا، ماں بھاگے گی، باپ بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنیہ، وہ حال ہوگا۔ میں شمار کر رہا ہوں تمہارے اعمال کو، پھر پورا پورا بدلہ دوں گا۔ فمن وجد خیرا، جو اچھے اعمال دیکھ رہا ہے کہ نبی کے طریقے پہ چل رہا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، شرک سے بچتا ہے، بدعات سے بچتا ہے، نبی کی مخالفت سے بچ رہا ہے، نماز کی پابندی کر رہا ہے، لوگوں کو ظلم ستم نہیں کر رہا ہے، فلیحمد اللہ، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، جو اس کے علاوہ ہے، نبی کی مخالفت کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، بدعات کر رہا ہے، نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، تو وہ کسی اور کو برا نہ کہے، اپنے آپ کو برا کہے۔ اے اللہ تجھ سے دعا ہے کہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں پر کل میں عفو پھیر دے، اے رب العالمین ہم سب کی مشکلیں اور پریشانیوں کو دور فرما دے، اے رب العالمین مسلمانوں کو پوری دنیا میں عزت عطا فرما، اے رب العالمین اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے اعلیٰ اور عرفہ درود سلام نازل فرما۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی عبدک ونبیک محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا، اللهم وفقهم لما تحب وترضى وهيئ لهم بطانة صالحة يا رب العالمين، اللهم انا نسألك الجنة وما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر، قوموا إلى الصلاة.